نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، درس عقائد اہل سنت میں عقیدہ نصفیہ اس کا پچھلے ہفتے اس کے ابتدائی درس تھا، تو آج اسی سلسلے کو جہاں سے وہ ختم ہوا گزشتہ درس تو وہاں ہی سے آگے چلتے ہیں۔ تو وثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزات، وہ چیز جس سے علم حاصل ہو جاتا ہے اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس کے ذرائع تین ہیں۔ تو وہ میں نے عرض کی ہے کہ مقصد ایک ہے حواس خمسہ، جو 5 سینس ہیں، بشرط کہ یہ صحیح ہوں۔ جو بھی ان کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے تو بالکل یقینی علم ہوتا ہے، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حماقت ہی ہوگی کہ میں شک کروں پتہ نہیں یہ وہ ہے یا نہیں۔ بالکل یقینی طور پر جو میرے آنکھ دیکھ رہی ہے، بس یہ بالکل یقینی چیز ہے، یہی وہی شخصیت ہے۔ دوسری ہے خبر صادق، سچی خبر، اور تیسری آقا۔ یہ علم کے اسباب ہیں، مینز ہیں، سورس ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ یقینی علم۔ تو خبر دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے کہ جو متواتر ہو، اس پر میں گزشتہ بات کر چکا ہوں کہ جو ماضی کے زمانے کے جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں اور جن کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ناممکن ہے کہ یہ بات اتنے لوگ بیان کریں اور جیسے وہ بیان کرتے ایسے نہ ہو، وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی۔ تو اس خبر کی دوسری قسم ہے اللہ کا نبی کسی بات کی خبر دے، وہ ایسی ہی یقینی ہوتی ہے جیسے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، انسان کا کان سنتا ہے، انسان کا جسم محسوس کرتا ہے، ایسے ہی یقینی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اور سوال یہ ہے کہ وہ یقینی کیوں ہے؟ بھائی وہ یقینی اس لیے ہوتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کم از کم ایک معجزہ ضرور عطا کرے۔ ایسے تو زیادہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران گنت ہے، لیکن ہر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا معجزہ ضرور عطا کرتا ہے کہ وہ معجزہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اور وہ معجزہ حصی ہوتا ہے، یعنی حواس خمسہ میں آتا ہے، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں۔ معجزہ وہ ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے جو انسانی عادت ہے نا، وہ عاجز ہو جائے، وہ اس کے فیصلہ کرے کہ یہ کسی دوسرے انسان کے لیے ایسا کرنا یا ایسا اس کے لیے ہونا ناممکنات میں سے، اور وہ ہوتا اسی ہے۔ جیسے کہ چند ایک مثالیں عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دی، اور یہ لوگوں کے سامنے ہوا تھا، یہ نہیں کہ لوگ رائے سوئے ہوئے تھے اور سامنے، بھائی ان کا مطالبہ تھا تو بھائی پوری کائنات کے انسان بھی، ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جائیں، جن بھی مل جائیں، سارے مل جائیں، جس کو بھی بنانا چاہیں، پہاڑ پتھر سے اونٹنی نہیں برآمد کر سکتے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ایک حصی چیز تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مقرر کردہ ہوں، اس کے بعد میں جو بھی کہوں گا میں اس کے حکم سے کہتا ہوں۔ اگر تم مجھے اللہ کا نبی سچا نہیں مانتے تو مل کر کر لو یہ کام، نہیں انسان کر سکتے، ناممکنات میں سے ہوتا ہے وہ۔
وہ چونکہ معجزہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، سچے اور جھوٹے میں فرق معجزے کرتا ہے، ورنہ تو آج بھی بے شمار لوگ دعوی نبوت کرتے پھرے نا جی۔ معجزہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اپوائنٹڈ، اللہ کے سچے نبی۔ اب جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس کے پاس جو بھی بات کریں گے وہ سچی ہوگی۔ میں ایک دوسرے اور مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، بھائی آگ، کوئی دنیا کا ایسا انسان ہے مل بھی جائے کہ نہیں آگ میں جاؤں لیکن مجھے جلائے گی نہیں، آگ کا کام جلانا جلا دے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک حصی چیز ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں سامنے، ہزاروں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی جاتے ہیں، آگ ان پر بالکل ٹھنڈی گلو گلدار سلامتی والی بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ بھائی کبھی یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پتھر پر کوئی مارو سٹک تو 12 چشمے جاری ہو جائے؟ پتھر تھا نا اتنی، اب میرا ابھی بھی وہ پتھر موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے، انٹرنیٹ پر دیکھیں آپ کو مل جائے گا، اتنا سارا پتھر ہے۔ اور ایسے اس کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے وادی تی میں 40 سال تک، کوئی ایک دن نہیں، 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی پتھر سے پانی لے کر خود پیتی رہی، اور کتنے لوگ پینے والے تھے؟ 6 لاکھ، اپنے جانوروں کو پلاتے رہے، سارے معاملات کرتے رہے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری گئے۔ ساری کائنات کے بڑے بڑے انسان بڑی ترقی پا رہے ہیں، پتھر سے پانی نکال سکتے ہیں۔ اچھا، دریائے نیل تو آج بھی موجود ہے، جاؤ یہ ساری کائنات میں بڑی بڑی سپر پاور بھی صرف آرڈر کریں اور پانی کی دیواریں بن جائیں اور دریا خشک ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ چیزیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں عرض کیا ان گنت معجزات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ 1500 صحابہ اکرام یا 1400 صحابہ اکرام کے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ ہوا کہ آپ نے اپنی انگلیوں سے 1400 صحابہ اکرام کو پانی پلایا ہے، ان کے سامنے 1400 صحابہ اکرام کے سامنے پانی جاری کیا، انہیں بھی پلایا اور ان کے جانوروں کو بھی پلایا، ان کے لیے وضو کا بھی انتظام اسی پانی سے کیا، غسل کا بھی انتظام کیا، کھانے پکانے کا بھی انتظام۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے افضل ترین پانی اگر کسی نے کائنات میں پیا ہے نا وہ صحابہ کرام ہے، وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتان مبارک سے جاری ہوتا تھا۔ یہ ساری کائنات کے انسان مل جائے، پوری دنیا انسان، اور پانی یہاں سے پانی نکال کر دکھائے، اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ دیکھ حصی ہوتے ہیں، میں نے ابھی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ، یقیناً مردے، حکم دیتا ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی مردہ ہے کہ زندہ ہو، سب کے سامنے مارا ہے، سب کے سامنے زندہ ہوا ہے، اسی چیز ہے نا، کرے میڈیکل تو بہت عروج پر ہے نا، تو کسی مرے والے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے نا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دو کو زندہ نہیں کیا، بے شمار مردے آپ نے زندہ فرمائے، حصی چیزیں۔ بعض یہ میں نے چند ایک مثالیں دی، اللہ کے نبی سب کے سب اللہ کے نبی معجزات لے کر، ان کے پاس ایک معجزہ ہوتا ہے، معجزہ اس بات کے، اور وہ دعویٰ نبوت کے بعد ہوتا ہے، پہلے وہ اس بات کی دعویٰ کرتے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ جب قوم ان کی بات کو نہیں مانتی ہے، انکار کرتے، فرمایا اگر یقین نہیں ہے نا تو آؤ یہ دیکھ لو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنا نائب اپنے پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر بات وہ اسی طرح سچی ہوتی ہے جس طرح انسان کے حواس، جو انسان بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ میں نے پہلا عرض کر دیا حواس میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ آنکھ بالکل جیسے ہماری ہے ایسی ہی رہتی ہے، اس میں نظر کمزور نہیں ہو جاتی، یہ ان کے ہم کیوں لگواتے ہیں، یہ دوربین کیوں ہوتی ہیں بھائی، اسی لیے
اگر صحیح بھی ہو تو پھر بھی دور کی چیزیں یہ صحیح نہیں دیکھ سکتے. کبھی کبھی آنکھ کا ڈھیلا ایسے ہی رہتا ہے لیکن درمیان اندر سے نظر ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. نہیں، کان ایسے ہی رہتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. ان میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ کبھی کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی خبر میں کوئی کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں. یعنی اللہ کے نبی کی خبر وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آنکھوں سے، یعنی حواس سے انسان کسی چیز کو معلوم کرتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، باقی علماء بھی لکھا ہے، امام غزالی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے. ہم گنہگار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. ہم تک جو دین پہنچا ہے نا، ہم تک دین پہنچنے میں بعض چیزیں بن گئی ہیں فرض، بعض چیزیں ہو گئی ہیں واجب، بعض بن گئی ہیں سنت، بعض بن گئی ہیں مستحب. کیوں؟ پہنچنے میں جو بڑی مضبوط متواتر طریقے سے وہ تو فرض، لیکن جن میں کوئی سند میں کمزوری آتی گئی جیسے اس کے حکم میں بھی کمزوری آتی گئی. یہ اللہ کی رحمت ہے. صحابہ کرام کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے ہر چیز فرض تھی. کیوں؟ سوائے اس بات کے کہ جو وہ اپنے علم سے سمجھ لیتے تھے کہ کیونکہ وہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے. ان کے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تو نہیں نہ ہوتا تھا. میرے بھائی اللہ کا شکر کریں ایک اعتبار سے آج ہم کہیں سستی مستی کر بھی دیتے ہیں تو گنجائش باقی ہے. اللہ کی رحمت ہے پھر بھی ہم مسلمان ہی رہتے ہیں. صحابہ کرام کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ اور حکم واجب الاتباع تھا. کیوں؟ کہ درمیان میں واسطہ نہیں تھا. ہمارے لیے اللہ پاک نے معاملے کو ذرا آسان کر دی ہے کہ درمیان میں واسطے رکھے. یا ہم تک بات پہنچتے پہنچتے کئی باتیں ان کی پھر پوزیشننگ جو ہے نا وہ ذرا آسان ہو گئی ہے کہ اگر یہ نہ بھی تو چلو اسٹل یہ مسلمان ہی رہیں گے. صحابہ کرام یہ نہیں تھا بھائی ایک ہی حکم تھا مانا نہیں ہے کیونکہ درمیان واسطہ نہیں تھا. ہمارے درمیان واسطہ ہے، اس واسطے کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں بہت سی سہولتیں مل جاتی ہیں. تو وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِيَّةَ، لیکن جو اللہ کے نبی کی خبر ہوتی ہے نا یہ علم استدلالی ہوتا ہے. جو حواس سے علم حاصل ہوتا ہے نا وہ علم بدی ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. میں استدلالی اور بدی میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا مجھے یہ سامنے ہمارے فرق صاحب بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی دلیل کی ضرورت ہے یا سوچنے کی ضرورت ہے؟ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے ہمیں سوچنے پڑتا ہے. کیوں؟ پہلے موجودہ تو پھر ہم نے سوچا اچھا یہ ان کے ساتھ، یعنی جب یہ ہو اللہ کے نبی کی سوچنے کے بعد نبوت پر ایمان لاتے ہیں نا کہ اچھا یار یہ اس نے جو مردے کو زندہ کیا، اس نے پانی سے انگلی سے نکالا، پوری کائنات میں کوئی ہے جو جس نے یہ غور فکر کے بعد جب رزلٹ نکلا نہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہو کہ یہ اللہ ہی کے مقرر کرتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور انسان ایسا کر سکے. تو بھائی یہ بات اللہ کے نبی کیا سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا وہ غور فکر کے بعد ہوتا ہے. حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں انسان کا دماغ مثلا بلکہ یہ علم ایسا ہوتا ہے ہم کبھی کبھی بہت سے علوم ایسے ہیں کہ ہم اگر اس کا انکار کرنا چاہیں بھی نا نہیں کر سکتے، کر نہیں سکتے کیونکہ وہ علم ضروری ہے، علم استدلالی نہیں ہوتا. سورج صبح پتا جیسے میں چڑھ آیا ہوں، آپ کہنے نہیں چڑھا، آپ نہیں بھی کہیں گے نا وہ ہوتا کہ نہیں میں بھی ہوں. بعض علم ہوتا ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، بعض علم ہوتا ہے جو بائی فورس انسان کے اندر چلا جاتا ہے. یہ آواز کے ذریعے جو علم ہوتا ہے نا بائی فورس چلا جاتا ہے. سورج آئے گے تو آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کے اندر سارا جسم کہو تو جھوٹا ہے یہ تو گل خطی ہے کیونکہ آپ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. والعلم الثابت به يداهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. یہ سنیں نبوت کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہوتا ہے.
لیکن جو حواس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بدی ہوتا ہے. لیکن یقین، ہم نے جو یقین کرنا ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس پر مان لیں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے علم بدی ہوتا ہے. جس طرح ہمیں سورج چڑھا ہوا ہو تو ہمیں اجازت نہیں کہ اس کا انکار کریں. انکار کرنا یا اپنے آپ کے پیچھے آ جاتی ہے، یہ بالکل ہمارے وہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرنا اور اس پر قائم رہنا، ٹھیک ہے. اور اس میں یعنی جس طرح سورج طلوع ہو گیا، 15-20 آدمی آ جائے، وہ کہیں گے سورج نہیں طلوع ہوا، وہ بھی بڑے گہرے دوست آپ کے، بال کے اگر چنگا جبا کبا بڑے بڑے داڑیوں والے بھی آ جائیں اور آپ سمجھیں گے یہ بڑے جناب زبردست پارسا ہیں، ان 15-20 آدمیوں کا یہ کہنے کے بعد سورج نہیں ہے، آپ کے یقین کو زال کر دے گا ان کا کہنا؟ میں سوال ہے نا، سورج ہے، آپ کا 15-20 آدمیوں پر بڑا زبردست یقین ہے، وہ آ جائے اور پوری اور ان کے شکل شباہ سب یہ بالکل ظاہر ہو کہ یہ لوگ تو بڑے سچے ہیں، اور سارے کہیں کے بعد سورج نہیں ہے. ان کا یہ کہنا آپ کے اس یقین کو جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کے کہنے سے آپ کا یہ علم زائل ہو جائے گا آپ سے؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یار جتنے مرضی پر شاید یہ جھوٹی بولے، میں تو آپ میری آنکھیں تو نہیں جھوٹ بول رہی، مجھے تو بالکل نظر آ رہا ہے. یہ تو جو نبوت کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے نا، یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بھی ساری دنیا میں آج بھی کافروں کی تعداد تو زیادہ ہی ہے نا، ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے نہ ماننے والے. ان کے انکار کرنے سے کیا اللہ کے نبی کی خبر پر انسان کو شک ہو؟ اگر شک ہوگا پھر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ نبوت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہی یقینی ہوتا ہے جیسے حواس سے انسان کا علم یقینی ہوتا ہے. اور شک ڈالنے والے کی وجہ سے وہ اس کا علم زائل نہیں ہوتا. اگر کسی کا علم زائل ہو جائے، جیسے کہ آج کل یہ مغربی ویسٹرن لوگوں کی کتابیں پڑھ کر ہمارے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، جو ڈگمگاتے ہیں پھر سمجھے کہ وہ اپنے ایمان کے خیر مند ہے. وہ اس کا معنی کون کا پھر پورا علم ہی نہیں، ان کے نبی پر ان کا یقین ہی نہیں تھا. بھائی نبوت کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے نا وہ یقینی ہوتا ہے. 10 چھوڑ کر 1000 چھوڑ کر ملین 10 ملین جتنے مرضی انسان اس کے خلاف بات کریں، وہ علم زائل ہونے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے تم لوگ جھوٹے ہو. جھوٹے کیوں ہو؟ کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اتنے لوگ یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی بات سچی ہے، تمہاری بات جھوٹی ہے. جیسے 100 بھی آدمی آ کر کہتے ہیں نا سورج نہیں ہے، آپ کا دماغ کیا کہ نہیں سورج ہے، یہ جھوٹے. اسی طرح یہ کافر جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کے بات سچی ہے. کیونکہ نبوت سے جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یقینی علم حاصل ہوتا ہے. تو جو علم عقل سے حاصل ہونا، اس کی بھی پھر آگے 2 قسمیں. ایک علم بدی ہوتا ہے، کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، عقل فوراً فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے. مثلا کوئی کائنات کی چیز ہے، جو بھی اشیاء ہیں نا ان کا ایک کل ہوتا ہے اور ان کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہ کوئی بھی بس میرا نام لے لو، آپ جو بھی میرا نام آپ کے ذہن میں رکھیں. تو ایک ہے میری شخصیت یہاں سے لے کر پاؤں تک، ٹھیک ہے. اس شخصیت کے بہت سے اجزاء ہیں. 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہے، ٹانگیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری ایک پوری شخصیت، یہ میرا کل ہے، یہ میرا
کل ہے. ہاتھ میرا ایک جز ہے، آنکھ میری ایک جز ہے، پاؤں میرا ایک جز ہے، اسی طرح یہ انگلیاں میرے جز ہیں. ہزاروں جسم کے بے شمار اجزاء ہیں. اچھا آپ سے کوئی پوچھے جی کل بڑا ہوتا ہے یا جز؟ آپ سوچیں گے یا بغیر سوچے جواب دے دیں گے؟ میں آپ سے پوچھوں جی کل بڑا ہے یا جز؟ جواب کیا ہوگا؟ کل ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. یہ جو فیصلہ ہے نا، کوئی بھی کائنات کی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ جس مرضی کو ہاتھ لگا دو. مان یہ بلڈنگ ہے، اس کا ونڈو ہے، ایک دروازہ ہے، ایک اس کی چھت ہے، اس کی بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب اس کے اجزاء ہیں. ایک ہول بلڈنگ ہے، بڑی ہول بلڈنگ ہے یا اس کے اجزاء بڑے ہیں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، بلڈنگ بڑی ہے، جو ہمیشہ ہی چھوٹا ہوتا ہے. جو بھی کسی چیز کا پارٹ ہوتا ہے نا، کار کا، آپ کے کار میں بے شمار اجزاء ہیں. میرر لگے ہوتے ہیں، وائپر لگا ہوتا ہے، ونڈ سکرین ہے جناب، اندر انجن ہے، ٹائر ہے، نیچے چیسی ہے، اور کیا کچھ ہے. تو آپ سے ہم اگر کوئی پوچھے جی کار بڑی ہے یا ٹائر بڑے ہیں، تو آپ سوچ کر بتائیں گے کار بڑی ہے یا جناب اس کے مرر بڑے ہیں؟ سوچ کر بتائیں گے. بھائی فوراً کہیں گے یار کل ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو عقل فیصلہ کرتی ہے نا کہ کل ہمیشہ ہی بڑی ہوتا ہے، جو بھی کسی چیز کا جو کل ہوگا وہ ہمیشہ بڑھا گا. جو یہ علم ضروری ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں علم ضروری، اس کو کہتے ہیں علم بدیع. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے کسب کی ضرورت ہے، مانا ہمارے دماغ ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ جتنی دوائیاں ہیں نا، یہ اس بیماری پر کام آتی ہے، یہ اس بیماری پر کام آتی ہے، یہ بدی ہے یا نظری ہے؟ وہ نظری ہیں. کئی عرصے اس کو تجربے کر کے تو جب ایک ہی رزلٹ آتا گیا کوئی پتہ نہیں خدا جانے کتنے عرصہ انہوں نے ایک دوائی پر میڈیسن پر تجربہ کیا، تو جب بھی کیا تو اس کا وہی رزلٹ آیا، جب بھی کیا وہی رزلٹ آیا. جب اب انہوں نے سمجھا یہ دوائی اس بیماری کا علاج ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا، ویسے یہ حقیقی مثال نہیں ہے علم قسمی کے، آسان تاکہ باقی میں تھوڑے سے مشکل ہیں. آپ کو سمجھ آئے نا، دوائیاں یہ استدلالی ہوتی ہیں، دلیل. وہ یہ کیسے ہوتا ہے یار؟ جب بھی ہم نے 100 آدمی کو یہ دوائی دی جن کو سیم تکلیف، مثلا پیرسٹامول ہے، درد ہو رہا تھا میرے باڈی میں بہت شدید درد، مجھے پیرسٹامول دیا تو مجھے تھوڑا ریلیف فیل ہوا. وہی دوائی آپ کو بھی دی، آپ نے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، جناب مجھے بڑا شدید درد، انہوں نے پیرسٹامول آپ کو دے دیا، آپ کو ریلیف ہو گیا. وہ 15 20 40 50 ہزار 2000 پر انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے پیرسٹامول ریلیف دیتی ہے. تو یہ جب پیرسٹامول ریلیف دیتی ہے، یہ ہمارے عقل کا فیصلہ ہے، تجربے کے ذریعے فیصلہ. یہ ہوتا ہے علمی ظنی ہوتا ہے. یہ جو تجربات سے علم حاصل ہوتے ہیں نا، یہ ظن ہوتے، یہ نہیں ہوتے. لیکن ہوتا یہ کسبی ہے، غور و فکر کے بعد یہ علوم حاصل ہوتے ہیں. تو جو عقل، انسان کی عقل، اس کی پھر آگے کافی تفصیل، میں نے پہلے عرض کیا ہر چیز کی ایک تفصیل ہے. انسان کی عقل دو طرح کے، انسان کی عقل سے علم حاصل ہوتے ہیں. بعض علم ہوتے ہیں جو بدی ہوتے ہیں، غور و فکر کے بغیر فوراً انسان کی عقل فیصلہ. مثلا یعنی آپ بچائیں کہ 4 کا نصف کیا ہے، تو فوراً جواب ہے کہ 2. پہلی مرتبہ آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، یعنی جب پیدا ہوئے 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو غور و فکر کیا آپ نے کہ 4 کا نصف 2 ہے. اس کے بعد تو آپ کے لیے یہ چیز پتہ ہو گئی ہے نا. جب بھی میں پوچھوں گا 4 کا نصف کیا، آپ کہیں گے 2، میں کہوں گا 2 کا ڈبل کیا، آپ کہیں 4. یہ کس کا فیصلہ؟ یہ 2 کا ڈبل 4 ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. 9 بھائی، یہ قرآن پاک میں 9 بھائی. ہمارے آواز میں آتا، آواز میں تو یہ چیز آتی کوئی نہیں ہے. بھائی یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ ادھر 2 چیزیں رکھی، پھر ان کو تو اکٹھا کیا تو 4 بن گیا. جب سیپریٹ کیا 2 بن گیا، تو پتہ میں چل گیا کہ 2 کا ڈبل 4 ہے اور 4 کا ہاف 2 ہے.
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عقل سے علم، تو میتھ زیادہ تر جو ہے نا، میتھ بلکہ سارے کا سارے یہ عقلی ہوتا ہے، اور اس لیے میتھ یقینی ہوتا ہے، میتھ یقینی ہوتا ہے، ماں صبح وہ اینڈ پر جا کر لوگ فیڈلنگ کرتے ہیں، ورنہ میتھ کے جتنے بھی اس کے رزلٹ ہوتے ہیں یہ یقینی ہوتے ہیں۔ 5 × 5 25 ہوتا ہے، یقینی ہے یہ، اس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنے بھی میتھمیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں یہ سب یقینی ہوتی ہیں، کیوں کہ یہ انسان کی عقل نے جب غور و فکر کر کے استعمال کیا تو رزلٹ نکلا، اور ہمیشہ رزلٹ یہی آئے گا۔ اب جاپان میں چلے جائیں، 5 چیزوں کے سیٹ بلائیں گے، ان کو اکٹھا کریں گے تو 25 ہی بنے گے۔ امریکہ میں چلے جائیں وہ بھی اتنے بنے گے، جو مرضی آپ 1000 چیزوں کے سیٹ 5 کے بنائے مکس کرو گے تو ہمیشہ جواب اس کا 25 ہی آئے گا۔ اور یہ جو 5 × 4 5 × 5 کا رزلٹ، اس کا پروڈکشن 25 ہے، یہ یقینی چیز ہے، یہ علم ہے، اور یقینی اس کا جو انکار کرے گا وہ یقین کا انکار کرتا ہے، اور یقین کے انکار کا نام ہی کفر ہے۔ وہ چیزیں جو یقین سے حاصل ہوتی ہیں ان کا انکار کرنے ہی اسی کو کفر۔ پھر آگے اس کے پیسے ہیں اللہ پاک۔ ہاں آخری بات ہے، وَالْإِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ۔ یہ جو الہام ہے نا اولیاء اللہ کو، کبھی خواب میں، کبھی ان کے دل میں القاء ہو جاتی ہے، اسے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کے ولی جتنے مرضی نیک ہو، جتنی مرضی ان کی بات سچی ہو، جیسا بھی ہو، کوئی شرعی حکم نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیوں کہ ہمارا یہ اصولی بات ہے کہ الہام سے کوئی حکم ثابت، ہاں علم ہوتا ہے وہ خود اس اپنی ذات کے لیے، ان کے لیے وہ علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے علم کو دوسروں پر نافذ نہیں کر سکتے۔ جس کا حکم، جس کا علم نافذ ہوگا دوسرے پر، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا، نافذ وہی ہوگا جو اللہ نبوت، جو معجزے کے ساتھ ثابت ہوگا۔ الہام کے ساتھ جو علم حاصل ہوگا، اگرچہ کتنا اعلیٰ، کتنا خالص، کتنا ہی وہ پیور کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو شرعی مسائل میں، شرعی چاہے اعمال ہوں، چاہے وہ عقائد یا کوئی بھی چیز ہو، اس سے کوئی نہیں ثابت کی جا سکتی۔ ہم یہ نہیں کہتے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الہام ہوا لہذا ہم یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کرے گا ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ہم کہیں گے غوث پاک کی سب کچھ مسلمہ ہے ان کی ولایت، پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ختم ہو گئی۔ اب کوئی ساری روئے زمین کو اولیاء اللہ بھی مل جائے نا، کہیں یہ بات ہمیں الہام کے 5 نمازوں کے بعد 6 ہو گئی چونکہ ہمیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فرض کریں، بل فرض محال اگر ایسا کہہ بھی دیں نا، بھائی نمازیں 5 ہی فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتوں کو اگر 4 تو کہ جی بھائی ساری کائنات کے انسان بھی کہنا یہ 4 ہیں، بھائی یہ 3 ہی ہیں، یہ 4 ہو نہیں سکتے۔ کیوں کہ حکم جو نافذ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا حکم کتنا بھی سچا ہوگا، کتنا بھی سچا ہوگا، چاہے الہام ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسرے پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، نور علی نور ہے، لیکن دوسروں کو نہیں کہہ سکتے تم یہ کام کرو۔ اللہ پاک ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔